أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا لِّيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. صدق اللہ العظیم. جی بچے، آج ہم نے سورۃ الاحزاب کی پہلے رکوع کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 ہم نے تلاوت کرنے کی اور سننے کی سعادت حاصل کی ہے. اب ہم چلتے ہیں ان آیات کا ترجمہ کرنے کے لیے. آپ توجہ کے ساتھ سب بچے بیٹھیں ہم وطن گوش ہو کے، اور کوشش کریں کہ اپنی بک سامنے رکھیں اور اپنے ہاتھ میں پنسل لے لیں اور جو لفظی ترجمہ ہے اس کو نوٹ کرتے جائیں. جی دیکھیے، النبی اولا بالمؤمنین. النبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. النبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. النبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اولا زیادہ حق رکھتے ہیں. اولا زیادہ حق رکھتے ہیں. النبی اولا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں. بالمؤمنین مومنوں پر. بالمؤمنین مومنوں پر. من انفسہم ان کی جانوں سے بھی زیادہ. من انفسہم ان کی جانوں سے بھی. اب کیا ترجمہ ہوگا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. بچے یہ آپ 9th میں بھی تیسری چیپٹر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والا جو چیپٹر تھا اس میں اس آیت کا ترجمہ پڑھ کے آئے ہیں، یاد آ گیا ہوگا آپ کو. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ جتنے احسانات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر اور خاص طور پر مومنین پر ہیں، اتنے ہمارے ماں باپ کے بھی احسانات نہیں ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ فرمایا کہ ایک مومن کے اوپر جو اس کی جان کا حق ہوتا ہے، یاد رکھیں سب سے زیادہ انسان کے اوپر اس کی جان کا حق ہوتا ہے. اس لیے خودکشی حرام ہے اور جان کو تکلیف دینا حرام ہے، لیکن اس سے زیادہ حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا، ایک جلیل القدر صحابی رسول ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہہ دیتے تھے، تو ہم اس کے جواب میں کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بمنزلہ باپ کے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے روحانی باپ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے روحانی باپ ہے. جس طریقے سے ایک والد اور بیٹے کا تعلق ہوتا ہے، اور یاد رکھیں کہ بیٹے کا اس دنیا میں آنا یہ والد کے مرہون محنت ہے اگر دیکھا جائے تو. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پر اتنا حق ہے کہ آج اگر ہم اس دنیا میں موجود ہیں اور آج ہم مسلمان ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور ان کے وسیلے سے ہیں. جیسے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، والآدم بین الروح والجسد او کما قال،
کہ جس وقت آدم کے جسم کے اندر ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کی آمد سے ہی اللہ رب العزت نے باقی انبیاء کو بھیجا اور ساری انسانیت کو پیدا فرمایا، یہ آپ کے وسیلے سے ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اس حدیث میں غور کریں بچوں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ، جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے والد سے یعنی والدین سے، وولدہ اپنی اولاد سے، والناس اجمعین اور دنیا کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے بھی یہ ارشاد فرما دیا، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 کے اندر بھی اس کے شروع میں یہ بیان فرما دیا کہ مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں، اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات ہیں اس امت پر اور خاص طور پر مومنین پر، اتنے احسانات اور کسی کے نہیں ہیں۔ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ قیامت والے دن جو سے ہے وہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اور اس طریقے سے ماں باپ جو ہے نا وہ بھی کام نہیں آئیں گے، وصاحبتہ وبنیہ، اور اس طریقے سے بیوی بھی کام نہیں آئیں گی، بلکہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے، نفسا نفسی کا عالم، وہ بنی اولاد کام نہیں آئے گی۔ تو اس وقت اگر ایک ہستی کام آئے گی تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو ہماری یقیناً ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہماری شفاعت فرمائے گی۔ تو بچوں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک باپ جو ہے اس کا بھی اتنا حق نہیں ہے کہ جتنا ہمارے روحانی باپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے۔ لہٰذا علماء امت کے فرماتے ہیں کہ اگر نبی کسی امتی کو یہ حکم دے دیں کہ تم آگ میں ایک چھلانگ لگا دو تو اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، چونکہ اس کی جان کا اس پر اتنا حق نہیں ہے جتنا نبی کے فرمان کا، نبی کی ذات کا اس پر حق ہے کہ اس میں چھلانگ لگا دیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر قرآن مجید میں ایک طرح سے آپ کی شان کو بیان فرمایا اور مومنین کو یہ خبردار کر دیا کہ سب سے زیادہ حق اگر تمہارے پر کسی کا ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس طرح آگے کیا فرمایا؟ وَأَزْوَاجُهُ، اور ان کی بیویاں، ازواج زوج کی جمع ہے، زوجہ بیوی کو کہتے ہیں، وَأَزْوَاجُهُ، اور ان کی بیویاں، اُمَّهَاتُهُمْ، یعنی پیغمبر کی بیویاں اُمَّهَاتُهُمْ ان کی مائیں ہیں، یعنی ان کی مائیں مومنین کی مائیں ہیں، پیچھے مومنین کا ذکر ہوا نا تو اشارہ اس طرف ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں یعنی مومنین کی مائیں ہیں۔ یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو جو مائیں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے یہ دو وجہ سے ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے جیسے کہ اسی صورت کے اندر آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کسی امتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نبی کی ازواج میں سے کسی زوجہ سے نکاح کر لیں، جیسے کہ حالانکہ نبی کا حکم ہے کہ بیواؤں سے جو ہے نا وہ نکاح کرو تاکہ ان کو جو سارا کوئی سہارا مل سکے، لیکن نبی وسلم کی جو بیوائیں ہیں یعنی ازواج ہیں جو آپ کی رحلت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی امتی ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح نہیں کر سکتا، حرام ہے ان کے ساتھ نکاح کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج چونکہ امت کی روحانی مائیں ہیں اس لیے نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو ازواج کی نسبت ہے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، اس نسبت کی عظمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دیا کہ جس طرح خود ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے بمنزلہ باپ کے ہوں یعنی روحانی باپ کے، تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے خاص طور پر مومنین کے لیے روحانی باپ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کی ازواج بھی تمام مومنین کی روحانی مائیں ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو روحانی ماں ہوتی ہے جیسے جو استانی ہے وہ روحانی ماں ہے،
جس سے ہم نے تعلیم حاصل کی، لیکن اس کے ساتھ بعض اوقات نکاح جائز ہوتا ہے، لیکن نبی کی ازواج کی تعظیم اور توقیر اتنی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے نکاح جائز نہیں ہے، ان کا ادب و احترام اتنا ہے کہ کوئی امتی بھی ان کے جو ہے نا ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تو نبی کی جو بیویاں ہیں وہ ہماری روحانی مائیں ہیں۔ اس سے بھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ازواج مطہرات کا کتنا مقام و مرتبہ ہے اللہ کے ہاں، اور یقیناً آپ کے ازواج مطہرات، چونکہ اللہ رب العزت اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میں نے کوئی نکاح نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کسی بیٹی کا نکاح کیا جب تک اللہ کا حکم نہ آ گیا ہو۔ تو اللہ اپنے نبی کے لیے ازواج کا انتخاب، بہترین ازواج کا انتخاب کیا، اور وہ ساری کی ساری ہماری روحانی مائیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ جنت کے اعلیٰ مقام میں ہیں اور وہ سب کی سب جنتی خواتین ہیں۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو اور بیٹیوں کو بھی ان ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس آیت کے اندر یہ واضح کر دیا اللہ نے کہ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، وازواجہم امہاتہم، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی یعنی مومنین کی مائیں ہیں۔ آگے دیکھیے جی، آگے اللہ رب العزت نے جو خون کے رشتہ دار ہے اولو الارحام، بچوں آپ نے اس کے بارے میں سورۃ الانفال کی آخری آیت میں بھی پڑھا تھا، وہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے یہ اولو الارحام کا ذکر کیا۔ اولو الارحام آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہے، اولو الارحام خون کے جو رشتہ دار ہیں، جن کا ہمارا خونی رشتہ ہوتا ہے جن سے، تو وہ جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے ایک دوسرے کے بنسبت مسلمان اور مہاجروں کے۔ جی اصل میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باقی صحابہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو اللہ رب العزت نے مدینہ المنورہ کے اندر جب وہ ہجرت کر کے آئے تو انصار جنہوں نے ان کی مدد کی، تو انصار میں سے ایک ایک کو مہاجر کے ایک ایک کو لے کے ان آپس میں اخوت بھائی چارہ قائم کر دیا، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ حتیٰ کہ ابتدا میں تو یہ حکم تھا کہ اگر مہاجر میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا وارث انصاری بھائی ہوگا، اور انصار میں سے اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا وارث وراثت کا حقدار اس کا مہاجر بھائی بھی ہوگا۔ لیکن یہ ابتدا میں یہ حکم تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور اس آیت میں اسی حکم کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیے ذرا، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور خون کے رشتہ دار، اولو الارحام، اولو الارحام خون کے رشتہ دار، واہ کا مطلب اور، بعضهم اولا ببعض، بعضهم اولا ببعض، اولا کا مطلب ہے زیادہ حقدار، اولا کا مطلب زیادہ حقدار، جیسے کہ ہم نے ابھی پیچھے پڑھا اولا زیادہ حق رکھتے ہیں مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح یہاں پر اولا کا مطلب زیادہ حقدار ہے۔ اب بعضهم اولا ببعض، اس پورے کا ترجمہ کرنا ہے۔ اس پورے کا ترجمہ کیا ہوگا کہ خون اور خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے، ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے۔ فی کتاب اللہ، کس کی روح سے؟ اللہ کی کتاب کی روح سے، اللہ کے حکم کی روح سے۔ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کی کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ ہے، بعض فرماتے ہیں قرآن مجید ہے۔ جی فی کتاب اللہ، اللہ کی جو ہے وہ حکم کی روح سے یا کتاب اللہ کی روح سے۔ یہ بریکٹ میں لکھا ہوا کے ترکے کے، یعنی جو انسان مر جاتا ہے تو اس کا جو پیچھے رہ جاتی ہے اس کو وراثت و ترکہ کہتے ہیں۔ تو اب یہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا کہ مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے بھائی تھے اور وراثت میں بھی ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے تھے اور حقدار ہوتے تھے، لیکن اب یہ حکم منسوخ ہو گیا اس آیت سے کہ اللہ نے واضح کر دیا کہ اب جو سے ہے جب مہاجرین کے باقی جو مہاجرین نے بھی ہجرت کر لی اور اسلام دنیا میں پھیلتا چلا گیا اور ایک مضبوط ریاست جو ہے مدینہ کے اندر قائم ہوگی، تو اس وقت پھر یہ حکم نازل ہوا کہ اب جو سے ہے جو خون کے رشتہ دار ہے وہ وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہوں گے، من المؤمنین، مسلمانوں میں سے، والمہاجرین، اور مہاجروں میں سے، یعنی مسلمان، مومنین اور مہاجرین، انصار اور مہاجرین ایک دوسرے کے اتنے حقدار نہیں ہوں گے جتنے کہ انصار یا مہاجرین کے جو مسلمان جو خونی رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہوں گے۔ البتہ ایک صورت میں اللہ رب العزت نے اجازت دے دی، الا مگر ان تفعلوا، یہ کہ تم کرنا چاہو، الا ان تفعلوا، مگر یہ کہ تم کرنا چاہو، الا اولیائکم، اپنے دوستوں سے، الا اولیائکم، الا مگر یہ کہ ان تفعلوا، تم کرنا چاہو، الا اولیائکم، اپنے دوستوں سے، معروفہ احسان، معروفہ احسان۔ بچوں اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی دوست سے، اپنے کسی رشتہ دار سے جو خونی رشتہ دار نہیں ہے یا اس کا اس دینی بھائی ہے یا اس کا کوئی دوست ہے، تو اگر وہ اس کے ساتھ کوئی ہمدردی کرنا چاہتا ہے
اور وہ اس صورت میں کرنا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اپنی وراثت میں سے اس کو کوئی ساتھ دینا چاہتا ہے، تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ قید ضرور ہے کہ 1/3 کے اندر اس کی وصیت نافذ ہوگی. یعنی ایک شخص یہ نہیں ہے کہ اس کا دوست، اس کی اولاد، مثلا ایک شخص کی اولاد بڑی بری تھی اور اس کی اولاد نے اس کو بڑا تنگ کیا، تو اس نے کہا کہ چلو یہ جو میرا بھائی ہے یا میرا یہ دوست ہے، اس نے میرے سے بڑا اچھا سلوک کیا ہے، لہٰذا میں اس کے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہوں. تو یاد رکھیں کہ اگر وہ وصیت کرتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے کہ میری وراثت میں سے اس کے لیے جائیداد یا پیسے ہیں یہ اس کو بھی دے دیے جائیں، تو اس کی وصیت 1/3 کے اندر نافذ ہوگی، بس 1/3 حصے کے اندر وصیت نافذ ہوگی. باقی کی وصیت نافذ اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کے اندر رشتہ داروں کے جو ہے نا حصے بیان کر دیے ہیں، لہذا قرآن کے حکم کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اور وہ وصیت منسوخ ہو جائے گی قرآن کے حکم کی وجہ سے. اب دیکھیں ذرا میں محاورہ اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اور خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے اللہ کی کتاب کی روح سے، من المؤمنین المہاجرین، مسلمانوں اور مہاجرین میں سے، الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے. یہ بریکٹ میں آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اور بات ہے کہ اگر تم ان سے احسان کرنا چاہو لیکن وہ تمہارے دوست جو ہے نا وہ تمہارے ترکے میں، تمہارے وراثت میں جو ہے نا تمہارے وراثت کے حقدار نہیں ہوں گے بلکہ رشتہ دار، خون کے رشتہ دار وہ حقدار ہوں گے. کان ذالک، یہ حکم ہے، کان ذالک، کان ذالک، یہ حکم ہے، فی الکتابی، کتاب میں یعنی قرآن مجید میں، مستورن لکھا ہوا، مستورن لکھا ہوا، یہ حکم کتاب میں مستورن لکھا ہوا ہے. کان ذالک فی الکتابی مستورا، یہ حکم کتاب میں یعنی قرآن مجید میں لکھ دیا گیا ہے. اگلے پیج پہ چلتے ہیں. اب یہاں سے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جی بچوں آپ لوگوں نے ریز ہینڈ کی ہیں، کوئی کوشچن کرنا ہے تو جلدی سے کوئی کوشچن کر لیں. اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے میثاق انبیاء کا ذکر کیا ہے، میثاق انبیاء کا ذکر کیا ہے، یعنی انبیاء سے جو اللہ رب العزت نے عہد لیا اس کا ذکر کیا ہے. اور من النبیین سے اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا کہ سارے انبیاء سے وہ اللہ نے عہد اور وہ میثاق لیا، لیکن یہاں پر خاص طور پر 5 انبیاء کا نام ذکر کیا ہے. وہ چونکہ اولو العزم پیغمبر تھے اور دوسرا ان کی وجہ سے ہزاروں سال تک لوگ جو ہے وہ سلسلہ ہدایت سے قائم رہے ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پر ان کا ذکر کیا ہے. اور باقی انبیاء کا اللہ رب العزت نے من النبیین کے لفظ واضح کر دیا کہ سارے انبیاء سے. اچھا یہ عہد کیا تھا؟ تو یاد رکھیں کہ اس کے بارے میں بہت ساری اہل علم نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن مختصراً یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء سے عہد لیا. اور یہ کب لیا؟ پہلا سوال تو یہ کہ کب لیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان کی ارواح کو اکٹھا فرمایا اور ان سے عہد لیا، ان سے عہد لیا، انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کر کے ان سے عہد لیا. اور اس طریقے سے وہ عہد کیا تھا؟ وہ عہد یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید جو انبیاء کے ذمے توحید اور اس طریقے سے دین کی دعوت اور تبلیغ کا جو فریضہ ان کے ذمہ لگایا کہ وہ یہ اللہ کی توحید کا پیغام پوری دنیا میں عام کریں گے، یا جس جگہ پہ اللہ رب العزت ان کو بھیجیں گے وہاں پر وہ اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچائیں گے. اور اس طریقے سے جو امانت ان کو دی گئی ہے وحی کی صورت میں یا کتاب کی صورت میں یا صحیفے کی صورت میں وہ ان تک پہنچائیں گے. تو یہ اللہ رب العزت نے ان سے عہد لیا اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے پکا اور سچا عہد لیا. دیکھیے ذرا پہلے لفظی ترجمہ ہم اس کا کرتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، وَإِذْ اور جب، وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، من النبیین پیغمبروں سے، من النبیین پیغمبروں سے، میثاقہم عہد، میثاق. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، وَمِنْکَ اور آپ سے. یہاں پر وَمِنْکَ سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ سے. وَمِن نوح اور نوح علیہ السلام سے، وَإِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم علیہ السلام سے، وَموسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے، وَعِیسیٰ ابن مریم اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے عہد دیا. ان 5 انبیاء کا یہ ہے نا بورڈ میں ایم سی کیوز بھی آ جاتا ہے کہ ان کتنے انبیاء سے جو عہد دیا، ان میں سے جو انبیاء کا ذکر سورۃ الاحزاب کے اندر ہے وہ کتنے ہیں، 4 ہے، 5 ہے، 10 ہے، تو وہ آپ نے 5 کو ٹک کرنا ہے. اور اس طریقے سے بعض کا کوئی شورٹ کویشچن آ جاتا ہے کہ ان انبیاء کے نام لکھیں، تو اب ان انبیاء کے نام یاد رکھیے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے، چونکہ وہ بغیر باپ کے اس دنیا میں تشریف لائے تو اس لیے ان کے نام کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم لگتا ہے. جی تو یہاں پر بعض بچے کوشچن کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر میں تشریف لائے لیکن ان کا نام پہلے ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے. تو یاد رکھیے کہ میں نے پیچھے بھی ابھی آپ کو پچھلی آیت میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا فرمایا، اور نبوت کے اعتبار سے اللہ نے سب سے آخر میں ان کو نبوت عطا فرمائی، ان کو اس دنیا میں آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. تو اس وجہ سے دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے باقی انبیاء پر فضیلت اور شان عطا فرمائی ہے، اس لیے ان کا نام پہلے ذکر فرمایا. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَخَذْنَا، اور ہم نے لیا، منہم ان سے، میثاقاً عہد، یعنی ان انبیاء کا جو ذکر کیا من النبیین سے، میں نے پہلے بتایا کہ سارے پیغمبر آ گئے، اور پھر خاص طور پر 5 انبیاء کا ذکر فرمایا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے ان سے لیا، میثاقاً عہد، غلیظہ، پختہ پکا عہد لیا. ہم نے ان سے کیا لیا؟ پکا عہد لیا. ان انبیاء سے ہم نے پکا عہد لیا. جی لیسأل الصادقین عن صدقہم، لیسأل تاکہ دریافت کریں، لیسأل تاکہ دریافت کریں، الصادقین سچ کہنے والوں سے، الصادقین سچ کہنے والوں سے، لیسأل تاکہ دریافت کریں یا سوال کریں یا پوچھیں، الصادقین سچ کہنے والوں سے، عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں، عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں. بچے یاد رکھیں یہ بعض بچے سوال کرتے ہیں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں دریافت کریں. تو کل قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا، جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا، انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، اور اس طریقے سے امتیوں سے بھی پوچھا جائے گا کیا تم نے وہ انبیاء کے پیغام کو قبول کیا ہے، تم ان پر ایمان لائے اور تم ان کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں جو راستے ہیں ان کے اوپر چلیں. تو یہ، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے کے پر فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یعنی کل کیا یہ وہ دن ہے. اللہ نے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دیں گی. جو لوگ سچے ہوں گے ان کو ان کی سچائی یعنی ان کا سچ بولنا ان کو کیا دیں گے؟ فائدہ دیں گے. تو کل قیامت کے دن اس طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا، تو صحابہ نے بیک زباں ہو کر یہ عرض کی کہ آپ نے صرف دین پہنچا نہیں دی بلکہ دین پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا. تو اللہ کے نبی نے اپنی شہادت کی انگلی مبارک آسمان کی طرف کی اور 3 مرتبہ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے اپنا دین ان کو تک پہنچا دیا. تو کل قیامت کے دن سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا کہ لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کریں یعنی سوال کریں. وَأَعَدَّ، اور جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے کفر کا راستہ، شرک کا راستہ، نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعَدَّ، اور تیار کر رکھا ہے للکافرین، کافروں کے لیے، وَأَعَدَّ، اور تیار کر رکھا ہے